لیے سامنے رکھوں گا۔ جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج ہم بات کریں گے یروشلم کی بات کریں گے، بیت المقدس کی بات ہوگی، فلسطین کی بات ہوگی۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ خبریں سن رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی حملے سے جو وہاں پہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم یروشلم کی، بیت المقدس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے اور پھر تازہ صورتحال کے ساتھ ہم ان کو لنک کریں گے۔ بیت المقدس جیسے کہ یروشلم جس کو ہم کہتے ہیں، عربک میں اس کو القدس کہتے ہیں، انگلش میں جیروشلم کہتے ہیں، جبکہ ہبریو میں یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں، وائی یا یہ کے ساتھ آپ پڑھیں تو یروشلم کہتے ہیں۔ ہمارے لیے اس لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے قبلہ اول ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو جبریل آئے اور انہوں نے پھر قبلے کا رخ چینج کروا کے کعبہ کی طرف کیا، اور تو اس وجہ سے پہلے یہ قبلہ تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا۔ اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، جو آج کل کا جو یروشلم ہے، بیسیکلی یہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یہاں پہ ایک قسم کی یہاں پہ بہت سارے پیغمبروں کا اوریجن یہاں سے تھا، بہت سارے پیغمبروں کی جو ریسٹنگ پلیس ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، اور جو مشہور پیغمبر چند ایک میں اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، تمام کا تعلق فلسطین سے تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے، جو بیسیکلی یہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر کا آغاز جب کیا معراج پہ جانے کے لیے، تو ان کا سفر کا آغاز ہوا مکہ سے، اور مکہ سے وہ بیت المقدس آئے۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی، اور یہاں سے پھر براق میں ہیونس کی طرف اللہ سے ملنے، یہاں سے بیسیکلی نقطۂ آغاز جو ہے معراج کا بیت المقدس تھا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے الاقصی مسجد ہے۔ اب الاقصی مسجد کے بارے میں مختلف سکالرز کی مختلف رائے ہے، یہ کب بنی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم کے وقت میں یہ بنی ہیں، کچھ نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ بنی ہے، کچھ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن جو صحیح حدیث سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مسجد بنی مسجد حرام، اس کے 40 سال کے بعد یہ مسجد الاقصی بنی، اور تو اس حساب سے لوگ کہتے ہیں فض حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ مسجد تعمیر ہوئی، اور پھر اس کو ری بلڈ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی جب امیت کا دور تھا تو انہوں نے اس دوران میں عبد المالک نے اس کو ایکسپینڈ کروایا، پھر ولید نے اس کو ایکسپینڈ کروایا، عباسیوں میں المنصور نے اس کو ایکسپینڈ کروایا، اور بعد میں آٹمنس تھے، انہوں نے اس کو ڈیولپ کروایا، اور اس کے سامنے پھر وہ ایک ڈوم آف راک بنا، جو میں آگے جا کے اس کا میں آپ کو ذکر کروں گا۔ ابھی اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ یہاں پہ بلڈنگ ہے، جو سٹرکچر ہے، وہ ہے ہولی سپلیکر۔ ہولی سپلیکر جو ہے یہ ایک آرتھوڈکس کرسچنس کے لیے اور اسپیشلی کیتھولکس کے لیے بہت ہولیس سائٹ ہے، کیونکہ ان کے بقول یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ ریسٹنگ پلیس ان کا یہاں پہ ہے، وہ دوبارہ یہیں سے زندہ ہوئے تھے، اور تو اس حساب سے ان کے لیے کی بہت اہم یہ جگہ ہے۔ اس کے بعد جو تیسری امپورٹنٹ جو سٹرکچر یہاں پہ ہے وہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ۔ ٹیمپل ماؤنٹ کے بارے میں اس کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ تمام تینوں مذاہب کے لیے بھی اگین ہولیس یہاں پہ سائٹ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیمپل ماؤنٹ کے جگہ سے بیسیکلی اپنی جرنی جو تھی معراج کے لیے یہاں سے انہوں نے سٹارٹ کی تھی،
اور کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس اسٹرکچر کی تعمیر سٹارٹ کی تھی بعد میں، لیکن اس کو کمپلیٹ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ اور اس کو بیسیکلی اگر آگے جا کے میں ایکسپلین کروں گا، اس میں انہوں نے وہ تابوت سکینہ آرک آف کاوننٹ یہاں پہ پلیس کیا ہوا تھا، اس کے لیے یہ جگہ بیسیکلی بنائی گئی تھی، ہسٹری کے میں یہی لکھا گیا ہے۔ لیکن یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپل حضرت سلیمان نے کمپلیٹ کروایا تھا، بابلونینس نے جب اس پہ اٹیک کیا، اس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا، اور اس کے بعد جب رومنس نے حملہ کیا، رومنس کا ایک جنرل تھا ٹیٹس، اس نے یہاں پہ حملہ کیا، اگین ہی ڈسٹرائڈ دی اسٹرکچر، اور تقریباً اس دوران کہتے ہیں 1 لاکھ کے قریب یہاں پہ جیوس مارے گئے تھے، اور جیوس وار فاربیڈن کی یہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، ان کو یہاں پہ عبادت کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی، اینڈ دس انٹائر جو کمپاؤنڈ تھا اس کو ایک ڈمپ کے طور پہ یوز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہسٹوریکلی اس کمپاؤنڈ کی کیس آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمان ہی اس کمپاؤنڈ کو کھولتے ہیں، اسی کو وہ بند کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ کی ابھی جب میں نے بھی بات کی تھی، اس کی ذرا ہم ریلیونس بھی بات کریں۔ تابوت سکینہ کو انگلش میں آرک آف کاوننٹ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے سکون اور اطمینان، کہ وہ اسٹرکچر جو ہے یا وہ چیسٹ ہے وہ بکسا ہے، اور اس بکسے کے بارے میں سورہ بقرہ قرآن میں ذکر ہے، اور یہ گولڈ پلیٹڈ باکس تھا، اس وقت یہودیوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس قسم کی تھی، اور نہ یہودیوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی یہ ایک مقدس باکس تھا، جس کے اندر بیسیکلی اس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا حضرت آدم علیہ السلام یہ آسمان سے لے کے آئے ہوئے تھے، تو سبسیکوینٹلی اٹ واز ٹرانسفرڈ، اور ان کے ہاتھ میں یہ چیز آئی تھی۔ اس میں بیسیکلی ایک تو 10 کمانڈمنٹس یہاں پہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ عصا ہے، ان کا جبہ ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اس میں پگڑی ہے، من و سلوہ کے کچھ چیزیں اس میں ریلیٹڈ ہیں، اور تورات کے 2 تختیاں ہیں جس میں تورات کے بارے میں انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ۔ ابھی ہم آتے ہیں ڈوم آف راک کیا ہے۔ ڈوم آف راک بیسیکلی ہمیں بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، جو ہم تصویریں دیکھتے ہیں، جو گولڈن جو ایک ڈوم نظر آتا ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی مسجد الاقصیٰ ہے، جبکہ مسجد الاقصیٰ اس کے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں قوۃ الصخرہ مسجد، اور اس کو بیسیکلی کنسٹرکٹ کروایا تھا عبد المالک جو امیت خلیفہ تھے، اور اس نے وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلم گلوری اس وقت کو شو کرنے کے طور پہ اس نے بنایا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک ووڈن سٹرکچر تھا، اور اس میں تانبا سیسہ بعد میں چیزیں ملا کے اس طرح کی انہوں نے بلڈنگ بنائی تھی، اور اس کو انہوں نے ایک ایکسٹینشن آف الاقصیٰ مسجد کے طور پہ بنائی تھی۔ لیکن جو ہے اسی کے اندر جو ہے اس کمپاؤنڈ میں یہاں پہ ڈوم آف راک ہے، وہ مقدس پتھر ہے، یہاں سے بیسیکلی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے بیسیکلی یہاں سے انہوں نے جو کہتے ہیں ٹیک آف پوائنٹ تھا ٹو ہیونس، جہاں سے براق نے ٹیک آف کیا تھا، تو وہ جگہ اس ایریا میں ہے۔ تو اس کو بیسیکلی آٹمن جب آئے ہیں، اسپیشلی سلیمان دی میگنیفیشنٹ جو تھے، انہوں نے اس کو پھر وہ گولڈن اوپر سے کروایا تھا، سونے کی لیئر جو ایک قسم کی تھی وہ اس پہ چڑھائی گئی تھی، تو وہ اس حساب سے ڈوم آف راک بھی ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے یہاں پہ۔ پھر ایک ہے یہاں پہ ویلنگ وال ہے، دیوار گریا جسے کہتے ہیں، یہاں پہ یہودی آپ نے دیکھا ہوگا ہل ہل کے یہاں پہ روتے ہیں، اور بیسیکلی وہ لوگ کہتے یہی ہے کہ وہ اپنی گلوری کو یاد کرتے ہیں کہ جب ان کی جو گلوری تھی، وین حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پہ بادشاہ تھے، تو وہ سن چیزیں ان سے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، تو وہ چیزیں روتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور ان کے بقول اس دیوار میں، اس کے ایریا میں، ان کے بقول جو ہم نہیں مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہاں پہ لے کے آئے تھے کہ ان کی قربانی دینے کے لیے، جو ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ جگہ اسی جگہ سے بیسیکلی براق جو ہے یہاں سے اسی کمپاؤنڈ ہے، بیسیکلی جب ہم اوورال بات کرتے ہیں تو اسی کمپاؤنڈ کے ایریا سے براق پہ یہاں پہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا، اور یہیں سے انہوں نے ٹیک آف کیا تھا۔ اور ابھی آپ جو
اسرائیلیوں کا جو آپ فلیگ دیکھیں گے تو اس میں ایک سٹار بنا ہوا، تو بیسیکلی اس کو ہمیشہ ریفر کرتے ہیں دی سٹار، ڈیوڈ کا ستارہ ہے، سٹار آف ڈیوڈ، اور وہ اپنے گلوری کو ری گین کرنا چاہتے ہیں جو اس دوران میں ان کے پاس. تو اسی کے ساتھ جس طرح میں نے کہ ایک مسجد براق بھی ہے جو جہاں پہ ویلنگ وال کے ساتھ ہی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا باندھا ہوا گیا تھا، تو وہاں پہ آج کل ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد براق. ابھی ہم آگے جب ہسٹری کی طرف آتے ہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. جو بعد میں یہ ہوا کہ کچھ ہماری جو مسلمانوں کی جب ایکسپینشن ہو رہی تھی تو مسلمانوں کے جو کچھ افواج جو تھی وہ فلسطین اور شام کی انہوں نے فتح کیا، تو حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید ان افواج کو لیڈ کر رہے تھے. پھر کوئی 4000 کے قریب صحابہ تھے جو فلسطین کی طرف گئے ان کو تاکہ بیت المقدس کو فتح کر سکیں. تو جب یہ صحابہ وہاں پہ گئے انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ محاصرہ 6 مہینے کا محاصرہ تھا. اور اس کے بعد جو یہاں کا پادری تھا بڑا مشہور تھا سفرونیس، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سرنڈر اور کیس حوالے کروں گی جب خلیفہ وقت آئے. تو حضرت عمر خود ان پرسن یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے پھر یہاں سے وہ پادری سے ان کی بیت المقدس کی ان سے چابیاں لی تھی. اور پھر جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے جو یہ سپلیکر جو میں نے بات کی ہے ہولی سپلیکر یہاں پہ جو عیسائیوں کے لیے تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا آپ نماز یہاں پڑھے. تو حضرت عمر نے وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ انہوں نے کمپاؤنڈ کے سارا علاقے کو صاف کیا اور حضرت بلال کو کہا کہ اذان دے، اور وہاں پہ مسجد پہ انہوں نے نماز پڑھی جو مسجد آج کل نون ایز مسجد عمر جو آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. تو وہاں پہ تو ٹالرنس شو کیا حضرت عمر نے کہ اگر وہ وہاں پہ اندر جا کے نماز پڑھتے تو پھر مسلمانوں کا ایک قسم کی وہ ٹالرنس، حضرت عمر نے ٹالرنس شو کی اور اس بلڈنگ کو انٹیکٹ رکھا اور اس کو انہوں نے ڈسٹرائی نہیں ہونے دیا جو عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ تھی. اور پھر حضرت عمر ہی نے یہاں پہ جیوز کو الاؤ کیا کہ وہ آ کے اپنے عبادت گاہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں، اور یہ 500 سال کے بعد پہلا موقع تھا جیوز کو یہاں پہ الاؤ کیا اور وہ یہاں پہ آئے ہیں. اس کے بعد یہ 637 AD کا وقت تھا جب مسلمانوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اور مسلمانوں کا دور تھا. اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی والے اس میں بات کی تھی، ایک بیٹل آف منزکرت لڑی گئی تھی جس میں سلجوکس نے بیزنٹائن امپائر کو شکست دی. تو بیزنٹائن نے ریکویسٹ کی یورپین کرسچنس کو کہ ہماری مدد کو آئیں. تو جب وہ انسٹیٹ اس کو ان کو مدد کی اسٹیٹ ہیڈڈ ٹوارڈس بیت المقدس اس کو لبریٹ کرنے کے لیے، اور وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے بیت المقدس کو سیج کیا ایک ہفتے کے لیے، اور پھر اس کے بعد سبسیکوینٹلی بیت المقدس کو انہوں نے آکوپائی کیا. 462 سال بعد جو مسلمانوں کا دور تھا تو اس کو کرسچن نے آ کے اس کو قبضہ کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے ذکر کیا اپنے پچھلے ویلاگ میں، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، انہوں نے پھر آ کے یہاں پہ دوبارہ اس کو فتح کر لیا تھا. تقریباً 88 سال کا پیریڈ تھا جو کرسچنس کے ساتھ رہا، لیکن حضرت بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کر لیا تھا. سبسیکوینٹلی ٹرکس کا بڑا جو آٹمنس تھا ان کا بڑا کنٹرول اس میں رہا. 1073 میں اس پہ ٹرکس نے قبضہ کر لیا تھا، فتح کر لیا تھا. پھر 1517 میں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ آٹمنس جو کنگ تھے اس وقت یا خلیفہ تھے سلیم، وہ خود ان پرسن یہاں پہ آئے تھے اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. ایک مشہور کتاب ہے، بک ہے یروشلم، اس کے آتھر ہے سائمن سیباک، اور اس نے سلیم کے بارے میں لکھا اور کہتے ہیں سلیم نے ایک فتویٰ ڈکری اعلان کیا تھا کہ کفار کو نکالو اور یروشلم کو دوبارہ تعمیر کراؤ. سو آٹمنس کی بھی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور بیسیکلی اور پھر یہ بھی آٹمنس پھر انہوں نے ایک قسم کا بیلنس یہاں پہ لبرل بھی تھے. انہوں نے آٹمنس تھے جنہوں نے یہودیوں کو الاؤ کیا کہ ویلنگ وال پہ آ کے وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور اس علاقوں اس کمپاؤنڈ کو انہوں نے جیوش انکلیو کہہ دیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریشن آف اسرائیل کا کیا ہوا. ایک بندہ تھا تھیوڈور
ہرزل، اگر آج کل آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہو پی ٹی وی ہوم میں چل رہا ہے عبد الحمید، اس میں ایک کریکٹر دکھایا گیا ہے ہرزل کا، تو یہ ایک سچا کریکٹر تھا، اور یہ ہرزل یہ آدمی تھا جو چاہتا تھا ایک عیسائیوں کی ایک الگ ریاست بنے یروشلم کے ایریا میں، اور وہ اس بات کو اپوز کر رہا تھا کہ یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی نہ بنے۔ تو 1897 میں جو یورپین جیوز تھے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یروشلم میں جو ہے کہ عیسائیوں کے وہاں پہ ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور اسپیشلی جب جنگ عظیم دوئم کے دوران جب عیسائیوں یہودیوں کو قتل عام ہوا، تو برٹن نے ان کو آفر کیا کہ جی فلسطین والے سائڈ میں ہم آپ کو اکیموڈیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت فلسطین برٹش کے انڈر زیر انفلوئنس تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جنگ عظیم جو اول تھی اس کے بعد بلفور ڈکلریشن ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننی چاہیے۔ جس طرح برٹش نے ان کو آفر کیا تھا، ان کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا گیا۔ 1948 میں اسٹیٹ آف اسرائیل بنی، اور 1948 کی جنگ میں 7.5 لاکھ جو فلسطینی تھے ان کو یہاں سے ایکسپل کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں 1897 میں جب یہ پہلی دفعہ پلان بنا تھا کہ یہاں پہ ایک یہودی اسٹیٹ بنے گی، اس وقت 97% مسلمان تھے، 3% یہودی تھے۔ تو جب اسٹیٹ 1948 میں بنی تو 7.5 لاکھ جو مسلمان تھے یہاں سے انہوں نے ایکسپل کر دیے تھے، اور اسی جنگ میں تو ویسٹ بینک جو ویسٹرن یروشلم تھا وہ انہوں نے آکوپائی کیا اسرائیلی فورسز نے۔ 67 کی جنگ میں ایسٹرن یروشلم کو انہوں نے آکوپائی کیا۔ تو 1980 میں انہوں نے کوشش کی کہ اسی طریقے سے اٹ شوڈ بیکم اے یونیفائڈ کیپٹل فار بوتھ مسلمس اینڈ جیوز، تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نہیں مانی، یونائٹڈ نیشن نے اس پہ نہیں مانا، مسلمانوں نے بھی اس پہ اختلاف کیا کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اسرائیل کے پلانز کیا ہے جو چیز ہمیں سمجھنے والی، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ریکنسٹرکٹ دی ٹیمپل، جو ٹیمپل ڈسٹرائی ہوا ہے اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں، اور اس کو بنانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ اس کمپاؤنڈ کو ڈیمالش کیا جائے، اور وہ اپنے دے وانٹ ٹو ریگین دیئر گلوری جو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تھی، جس طرح آج کل ہندوستان میں انڈیا میں کر رہے ہیں کہ پرانے وقتوں کی گلوری ریگین کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے۔ تو اسی طریقے سے پھر وہ کیا کر رہے ہیں، دے آر ٹیرورائزنگ، کہ وہاں پہ آئے دن وہاں پہ حملے کر رہے ہیں، جس میں غزہ کے ایریا شامل ہے، ویسٹ بینک کے ایریا شامل ہیں، اور انلیگل سیٹلمنٹس وہ وہاں پہ انکریز کر رہے ہیں۔ شیخ جرح کی ایک لوکیلٹی ہے، ریسنٹلی ان کے مکینوں کو کہا ہے کہ جی آپ اس ایریا کو ویکیٹ کر دیں۔ اس طریقے سے وہ وہاں سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب پریزنٹ فلسطین کیا ہے، 2 ایریاز ہے، ایک ویسٹ بینک کا ایریا ہے جس میں بیسیکلی ابھی گورنمنٹ یہ ایکچوئل فلسطینی اتھارٹی بیٹھتی ہے، دوسرا غزہ کا علاقہ ہے۔ ٹوٹل پاپولیشن از 5 ملین پلس ہے۔ تو ابھی جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے جہاں پہ فلسطینی اتھارٹی بنتی ہے، اس میں میجارٹی ایریا بیسیکلی کنٹرول جو ہے اسرائیلیوں کا ہے، تو یہ تو برائے نام باقی لوگ بیٹھے ہیں۔ غزہ جو واحد ایریا ہے جہاں پہ یہ یہاں کی ان کی پاپولیشن یہ میڈیٹرین کے کوسٹ کے اوپر ہیں، اور ان کی پاپولیشن اس اراؤنڈ 2.3 ملین ہے۔ اسرائیل اور ان کی بارڈرز اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں، ایجپٹ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہاں کے لوگ یہاں پہ 2 بڑے اسٹرانگ گروپس ہیں، ایک حماس کا گروپ ہے جن کے ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی لگی رہتی ہے، سیکنڈ اسلامک جہاد ہے، اور وہ ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اسلامک جہاد جو بیسیکلی ابھی ریسنٹ جو ابھی ایسکلیشن اور وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے وہ اسلامک جہاد کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسلامک جہاد کا ایک ان کا لیڈر تھا ابھی ریسنٹلی بسام السادی، انہوں نے اسرائیلی اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے پھر مارا بھی تھا۔ اس پہ پھر وہاں پہ ریئیکشن ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ راکٹنگ شروع کر دی تھی اسرائیل نے، پھر ایریل اٹیک سٹارٹ ہو گئے تھے۔ ابھی جو کچھ وہاں غزہ میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ 50 اوپر انہوں نے مظلوم فلسطینی کو شہید کیا، اس میں 15 بچے شامل ہیں۔ تو ہمیشہ غزہ کا جو علاقہ ہے ہمیشہ جو انڈر جو اٹیکس رہتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلم جو OIC ہے، عرب لیگ ہے، یہ سارے برائے نام ہیں، برائے نام سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن فزیکلی یا کوئی ایسا سٹیپ لینے کے لیے لے نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد ہو اور مل کے
کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. آج کے ویلاگ کا مقصد تھا کہ آپ کو ایک تو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ دی جائے کہ بیت المقدس القدس ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.